وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے کو کافی ہے. یعنی تم نے گواہ کر لیا، تم نے جداد پوری دی نہیں تھی، دنیا میں تم دھوکہ بھی کر لو گے، لیکن یاد رکھنا حساب و کتاب اللہ کے ہاں ہے. دنیا میں اگر تم قانون کو چکمہ دے بھی لو گے، اللہ کے حضور یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات قیامت والے دن اگر کسی شخص کے حق میں گواہی دے دیں کہ اس نے یہ جرم نہیں کیا اور اس نے وہ جرم کیا ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ کی عدالت ایسی عدالت ہے کہ وہ سب کی گواہی قبول کر لے گی؟ نہیں. لیکن دنیا میں ہو جاتا ہے، دنیا میں ایویڈنس کے اوپر چلتا ہے. اگر آپ اپنا جرم ثابت نہیں کر سکے کسی کے خلاف اور وہ مجرم ہے، سزا اس کو نہیں ہوگی. آخرت کے بغیر مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ ہی ہے نا جو حساب رکھ سکتا ہے اس طرح کا. تو اس میں بات کرتا ہوں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا، دیکھیں جی وہ چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بابوں کی ضرورت ہے. تو ان کو پھر میں یہی مثال دیتا ہوں کہ اللہ کے بندوں، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو. اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے میرے لیے مثالیں نہ بیان کرو. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کے بارے میں صرف سچی بات کرو. اللہ کے لیے مثال بیان کرنا ہی فضول ہے. پھر اس کا جواب یہی ہے کہ دنیا کا کوئی چیف جسٹس ہو، اس کے سامنے 1000 داڑھیوں اور پگڑیوں والے گواہی دے دیں کہ یہ شخص قاتل ہے، اور وہ قاتل نہ ہو، وہ چیف جسٹس تو اس کے اوپر فرد جرم عائد کر دے گا. لیکن زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے کسی شخص کو قاتل کہیں، اللہ کے حضور اس کے دربار میں قاتل نہیں بنوا سکتے. تو پھر اللہ کے لیے تو مثال بیان ہی نہیں ہو سکتی یہ سیڑھی والی، کیونکہ اللہ کا جو ڈومین علیحدہ ہے. دنیا ایویڈنس پہ چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ایویڈنس سے بھی اگلی چیز ہے. فرشتے بھی گواہی دے دیں آپ کے لیے، اگر آپ نے وہ کام ریاکاری کے طور پہ کیا ہے 0 سے ملٹیپلائی. جی صحیح مسلم میں حدیث نہیں ہے، قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا. تو سر فرشتوں نے اسے قاری، سخی اور شہید لکھا ہوگا نا، کیونکہ فرشتوں کے پاس تو علم غیب نہیں ہے، وہ تو ظاہری عمل دیکھتے ہیں. فرشتوں کو نہیں پتا کہ آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کے لیے. تو اصل چیک ہے ہی اللہ. یہ جو ہے نا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ حساب لینے کو کافی ہے. تو شہید لکھا ہوگا جبھی تو اس شہید کو بلایا جا رہا ہوگا نا. اللہ پوچھے گا ہاں بھائی، کہے گا یا اللہ جان تھی دے لی تیرے لیے. اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے دی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور دنیا میں بڑے لوگوں نے تجھے بہادر کہا تو تمہیں دنیا میں اجر مل چکا، اوندھا منہ کر کے جہنم میں. پھر سخی کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا تھا کہ جہاں جہاں پر تیرا حکم ہو اور میں نے وہاں پر پیسے نہ خیرات کیے ہوں، مسجدیں بنوائی، دسترخوان چلائے، ہاسپٹلز بنائے، بہت کچھ کیا، بلکہ میں نے تیرے فرشتوں کو دھوکہ دینے کے لیے میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں، اور تیرے داڑھی اور پگڑیوں والے بزرگان دین کو دھوکہ دینے کے لیے مسجد کی وضو خانے کے اوپر نیم پلیٹ بھی اپنے نام کی لگوائی تھی. جا کے میرے محلے کے نمازیوں سے بھی پوچھ لے کہ وہ میں نے ہی بنوایا تھا وضو خانہ. تو اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے سب کچھ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں اور لوگوں نے تیری بڑی تعریف کی، یہی تیرے لیے اجر تھا. میرے ہاں آپ 0 سے ملٹیپلائی ہے، اوندھا منہ جہنم میں. قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے میں نے قرآن کا علم دیا تھا، تو کہے گا یا اللہ میں نے تو قرآن سیکھا اور سکھایا، یہی کام میں کرتا رہا، اس سے افضل کام اور کون سا ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قاری اور بڑا علامہ کہیں، تو بڑی لوگوں نے تیری تعریف کی، بلکہ تیرے اشتہار کے تو نام کے شروع میں بھی 5 دمیں لگتی تھی اور بعد میں بھی 5 دمیں لگتی تھی. یادگار اسلاف، مفسر قرآن، استاذ العلماء. تو بڑی تیری عزت دنیا میں ہوئی ہے، میرے ہاں کوئی اجر نہیں ہے، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں. یہ سر مولانا شریف نہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے یہ. اب مجھے بتائیں دنیا میں ان 3 نیکیوں سے بڑی اگر کوئی نیکی جانتا ہے نا، بخاری اور مسلم اور قرآن حکیم کی روشنی میں، تو مجھے بتا دے. شہادت سے بڑی کوئی نیکی ہے کہ جان ہی دے دی اس کے لیے؟ قرآن سیکھنے اور سکھانے سے بڑی کوئی نیکی ہے؟ بخاری مسلم حدیث ہے سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور انفاق فی سبیل اللہ، جو قرآن میں 100 سے زیادہ مقامات پہ جس کی ترغیب دلائی گئی ہے، اس سے بڑی کو نیکی ہے. لیکن یہ بڑی بڑی 3 نیکیاں بھی 0 سے ملٹیپلائی ہیں
اگر یہ دکھلاوے کے لیے کی تو فرشتے تو لکھ لیں گے، لیکن وکفا باللہ حسیبا۔ مسند احمد میں حدیث ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ لو جی، نماز میں شرک کیسے آ گیا؟ نماز تو اللہ کی پڑھ رہا ہے، سجدہ کس کو کر رہا ہے؟ اللہ کو۔ اس بندے کو تو نہیں کر رہا جس کے سامنے وہ خوشی خوشی سے نماز پڑھ رہا ہے، کر رہا اللہ کو ہے، لیکن اللہ اتنا غیرت مند ہے کہ سجدہ مجھے کیا اور نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے کہیں بڑی لمبی نماز پڑھ رہا ہے تو میں نے اس کو 0 سے ملٹیپلائی کر دینا۔ صدقہ میرے لیے کیا، لیکن نیت تھی کہ لوگ تجھے اچھا سمجھیں کہ بڑا سخی ہے، بس لوگوں کو جیسے ہی شریک کیا نا تو میری طرف سے فارغ۔ اللہ اپنے ساتھ تو شرک برداشت ہی نہیں کرتا۔ صدقہ، روزہ، نماز، فارغ۔ تو یہ اسی لیے تو شرک اصغر کہا گیا ہے ریاکاری کو، چھوٹا شرک، آلموسٹ شرک ہی ہے۔ تو اللہ نے حساب لینا ہے۔